انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ اگر جوان آدمی چراغ شام ہے تو بوڑھا آدمی چراغ سحر ہے۔ جس طرح چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک لمحے میں انسان دنیا میں ہوتا ہے اور اگلے لمحے میں اس دنیا سے روانہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی موت کے لیے تیار رہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کب موت آئے گی۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی آدمی نہیں جانتا کہ اس کو کب موت آئے گی اور کس جگہ پر موت آئے گی۔ یہ علم فقط اللہ ہی کو ہے۔ تو جب ہمیں موت کا پتہ ہی نہیں تو پھر عقل مند وہ ہے جو اس کے لیے تیاری کرے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ دنیا کی مصروفیتیں ایسی ہیں کہ بندے کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہیں اور بندے کو فرصت ہی نہیں ملتی۔ چنانچہ مشغول لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں اور جی ہمیں تو مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مسجد کے دروازے کے ساتھ کرائے کی دکانیں بنی ہوئی تھیں اور ایک بندہ مسجد کا کرایہ دار تھا، یعنی وہ مسجد کی انتظامیہ کو کرایہ دیتا تھا اپنی دکان کا، مگر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس کو جب بھی لوگ پوچھتے کہ بھئی اندر جماعت ہو رہی ہے نماز پڑھ لو، وہ کہتا میں کیا کروں، مجھے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں۔ اس حالت میں اس نے اپنی دکانداری کی اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ اپنی دکان میں اس پہ ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ مسجد کے دروازے کی دکان پر بیٹھ کر اگر نماز کی توفیق نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی سزا ہے بندے کے لیے۔ تو ہم جو دنیا کی مصروفیتوں کے بہانے کرتے پھرتے ہیں یہ سب فضول ہے۔ یہ دنیا وطن اقامت ہے، ہمیں چھوڑ کے جانا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے محبوب آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بندے کے لیے ہمیشہ یہاں رہنا نہیں لکھا۔ کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، بالآخر سب نے چلے جانا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر موت کو دواؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو افلاطون اور جالینوس کو موت نہ آتی۔ اگر موت کو قوت و بازو سے ٹالا جا سکتا تو وقت کے پہلوانوں کو اور رستم زمان لوگوں کو موت نہ آتی۔ اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو موت نہ آتی۔ اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا کوئی ماں اپنی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹے کو نہ مرنے دیتی۔ اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا کوئی بیوی اپنی آنکھوں کے سامنے خامد کو نہ مرنے دیتی۔ مگر موت بالآخر آ کر رہتی ہے اور دنیا سے جانا پڑتا ہے۔ چنانچہ سارے رشتہ دار قریب بیٹھے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، مگر وہ کر کچھ شخص کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا انه كان من المكذبين، کہ یہ بندہ جو فوت ہو رہا ہے ترجعونها ان کنتم صادقین، تم اس کی روح کو واپس لوٹا دو اگر تم سچے ہو۔ کوئی روح کو واپس تو نہیں لوٹا سکتا، جانے والا بالآخر سب کی آنکھوں کے سامنے چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ماں اپنی پاس ہوتی ہے، جوان بیٹا آخری سانس لے رہا ہوتا ہے، ماں رو رو کر کہتی ہے میرے بیٹے، میرے نور نظر، میرے لخت جگر تجھے کیا ہوا، بتا تو صحیح، میں تیرا علاج کرواؤں گی، میں تیری خاطر اپنا پورا مال خرچ کر دوں گی۔ بیوی پاس ہوتی ہے، روتی ہے کہ میرے سرتاج مجھے بتائیں آپ کو کیا ہوا، مگر وہ کر تو کچھ نہیں سکتی۔ بیٹی پاس ہوتی ہے، روتی ہے، ابو 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 مجھ سے بات تو کریں، آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مگر ابو کو تو اپنی پڑی ہوتی ہے، اس وقت تو بات کرنے کی حالت میں نہیں ہوتا۔ تو سارے رشتہ دار روتے رہ جاتے ہیں۔